سر جو ہیں اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے، فیشنیبل بال ہوں گے. تو یہ تمام چیزیں جو ایک عورت، تو وہ کتنی حسرت اور افسوس ان عورتوں کو ہوتا ہے کہ ہم نے زندگی کس چیز میں گزار دی اور اب کوئی بھی جو ہے وہ گھاس ڈالنے کے لیے تیار نہیں. یہ جو لڑکیاں جس طرح سے بے حیائی کو فروغ دے رہی ہیں اور طوفان بدتمیزی ایک نیٹ پہ انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے، تو یہ تھوڑے دنوں میں آپ کی جوانی ختم ہونے والی ہے اور پھر آپ کو کے پاس حسرت اور افسوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم نے دیکھا ہے مسلمان بوڑھی عورتوں کو بھی بڑھاپے میں تسبیح میں لگی رہتی ہیں، نماز میں لگی رہتی ہیں، کیونکہ جوانی میں یہ کام کیا ہوتا ہے. یہ جو آج کل کی جو نئی جنریشن ہے، اس کا بڑھاپا پتہ نہیں کیسا گزرے گا. ان کو بڑھاپے میں بھی وہی شوق ہوں گے تو وہ صرف ایک ٹھڑک باقی رہے گی مگر یاد رکھیے وہ شوق پورے ہوں گے نہیں. کہ اپنے آپ کو ٹھکانے لگائیں، کسی نیک صالح مرد کی بیوی بنیں. صالح آپ کے حساب سے نہیں ملتا تو چلو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پروفیشنل کوئی بالکل ہی 100% سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کوئی دیندار ہو. کوئی بھی شریف آدمی آپ کو اگر ملتا ہے، آپ اس سے نکاح کر کے زندگی گزاریں، اپنے آپ کو کسی ٹھکانے لگائیں. یہ مستیاں تھوڑے دنوں میں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. اور لڑکوں کا کام ہے چسکے لینا. وہ تو جو ہے وہ دوستیاں بھی لگائیں گے لڑکیوں سے اور چسکے بھی لیں گے اور نقصان آپ کا ہے. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو اور اپنی جوانیوں کو برباد کرنے کے بجائے آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ٹھکانے لگائیں، کسی شریف آدمی سے شادی کر کے بال بچے دار والی زندگی گزاریں جو شریف عورتیں ہمیشہ سے کرتی رہی ہیں. اور پھر امت کے لیے کوئی بھی اچھا میسج آپ دینا چاہیں تو شرعی پابندی کے ساتھ وہ میسج دیا جا سکتا ہے. اس کے لیے انٹرنیٹ کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے اور بھی جو بھی ذرائع ہیں. تو جائز تفریح بھی شریعت میں جائز ہے، لیکن یہ جو بے حیائی ہے اس کی آپ کو دنیا میں بھی بہت بھاری قیمت دینی پڑے گی اور آخرت میں بھی. شاعر نے بڑا اچھا کلام کیا، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا ہے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. اصل میں ان ہواؤں کے پیچھے طوفان ہوتا ہے جو پوری بستی کو تباہ کرنے والا ہوتا ہے. تو یہ جو بے حیائی کا ایک طوفان ہے ہمارے ہاں، ایک جس کے دیکھ کے آج لوگ خوش ہو رہے ہیں، تو یہ ہوائیں نہیں ہیں بلکہ ان کے پیچھے ایک طوفان ہے جو پورے معاشرے کو لے کے تباہ کر دے گا. اور آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان لم اراہما، دو قومیں ایسی ہیں جن کو میں نے ابھی دیکھا نہیں ہے، کیونکہ وہ نبی کے دور میں نہیں تھی. اور ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گی، یعنی جہنم میں جائیں گی، جہنم کی آگ میں جلیں گی. فرمایا کہ ایک تو وہ ظالم حکمران جو عوام پہ ظلم کریں گے، اور دوسری کاسیاتن عاریاتن مائلاتن ممیلاتن، کہ وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی اور اپنے کردار سے اپنی جو ایکٹنگ ہے یا اپنی ایٹیٹیوڈ سے مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اپنے جسم کی نمائش کر کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے سر جو ہیں اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے، فیشنیبل بال ہوں گے. تو یہ تمام چیزیں جو ایک عورت کے لیے، ایک عورت کی طرف مرد کو مائل کرنے کی چیزیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورت کو خوشبو لگا کے بھی مردوں کے مجمع سے گزرنے سے منع کیا ہے. تو اس لیے مسلمان عورت کو چاہیے کہ اللہ کا خوف کریں، یہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اپنی جوانی کو ٹھکانے لگائیں، کسی شریف آدمی کی بیوی بن کے گھرداری والی زندگی گزاریں جیسے کہ ہر دور میں شریف عورتیں گزارتی رہی ہیں. یہ مستیاں جو آج کل ٹک ٹاک کے ذریعے ہماری مسلمان بہنیں کر رہی ہیں، یہ مستیاں بہت جلدی ختم ہونے والی ہیں. اور یہ بات خوب اچھی طرح یاد رکھیں، اللہ نے عورت کو حسن و جمال دیا ہے، لیکن یہ حسن و جمال اللہ عورت سے چھینتا بہت جلدی ہے. ایک مثال دی جاتی ہے کہ پھول جو ہے وہ جلدی مرجھا جاتا ہے اور گھاس بہت دیر تک قائم رہتی ہے. تو مردوں کی جو مرد کی میں اللہ نے جو جوانی رکھی ہے وہ بہت دیر تک قائم رہتی ہے. عورت کے پاس زیادہ لمبا یعنی پیکج نہیں ہے، وہ اپنی جوانی کو صحیح ٹھکانے نہ لگائے تو بہت جلدی اللہ اس سے جوانی چھین لیتے ہیں. 40-45 سال کے بعد بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، نسوانی حسن ختم ہونے لگتا ہے. تو یہ اللہ نے آپ کو ٹائم، مردوں کو ٹائم بہت دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ بہت دیر تک جوان رہیں گے تو وہ مستیاں کرتے رہیں گے. ان کا دنیا میں کم نقصان ہے، آخرت میں مردوں کا نقصان زیادہ ہے، لیکن عورت کی تو دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے. تو اس لیے والدین کی بھی ذمہ داری اپنی بچیوں پہ نگرانی کریں. غیرت ختم ہوتی جا رہی ہے اور غیر مسلم جو کرتے ہیں وہ تو سمجھ میں آتا ہے، وہ تو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے. ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایک حیا والے لوگ ہیں، ہمارا تو ایک کلچر ہے، تو ہمیں تو اس کلچر کو بچانا ہے. اور حیرت ہوتی ہے ہماری یہ جو لڑکیاں آ رہی ہیں، ان کے سگے بھائی کہاں چلے گئے اور ان کے ماں باپ کہاں چلے گئے، وہ نہیں دیکھتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہماری لڑکیوں کو. تو غیرت، وہ کسی نے کہا نا، اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، اس شعر کا پورا شعر تو مجھے یاد نہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ مجھے بے پردہ لڑکیاں نظر آئیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ تمہارا پردہ کہاں گیا؟ تو وہ کہنے لگی ہمارے مردوں کی عقل پہ پڑ گیا وہ پردہ. تو شعر
مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم یہی ہے کہ یہ جو خواتین ہیں ان کا پردہ اصل میں ان کے مردوں کی عقل پہ پڑ گیا ہے اور ان میں شاید غیرت ختم ہو گئی ہے. اور ظاہر ہے غیرت جب ہی ختم ہوتی ہے جب وہ دوسری لڑکیوں میں دلچسپی لے رہے ہوں گے. تو مسلمان عورت کو اپنا لباس اور اپنا اخلاق اس حساب سے رکھنا چاہیے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, اور اسی میں آپ کی دنیا کی خیر بھی ہے, آخرت کی خیر بھی ہے. اللہ تعالیٰ اس قسم کی بیہودہ چیزوں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. ہمارے یونیورسٹی کے دوست اپنی کلاس فیلوز لڑکیوں سے خوب بات کرتے ہیں, جب پوچھو تو کہتے ہیں کتاب کا یہ سوال پوچھنا تھا, یہ پوچھنا تھا. اس بارے میں شرعی حدود بتا دیں کہ غیر محرم سے ضرورت کی بنا پر کس حد تک بات کی جا سکتی ہے. بھائی جو بھی یونیورسٹی کے لڑکے سن رہے ہیں نا محمد حمزہ آپ کی یونیورسٹی کے, ان سے میں یہ کہوں گا کہ آئندہ کچھ سوال پوچھنا ہو تو بھائی محمد حمزہ سے پوچھا کریں, ٹھیک ہے نا. لڑکیوں سے بلا وجہ فری نہ ہوا کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زنا کو بھی حرام قرار دیا اور زنا کی طرف جو چیزیں لے جاتی ہیں ان کو بھی حرام قرار دیا. جب لڑکے کوئی مارکیٹ سے شارٹ تھوڑی ہیں تو لڑکوں سے پوچھا کریں. پھر بھی اگر کوئی بہت سخت مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے, اس میں بھی میں تو یہ کہوں گا کہ نہ پوچھیں ان سے. ٹیچر ہیں ان سے جا کے پوچھیں, نیٹ پہ بہت سی چیزیں سرچ کر لی جاتی ہیں. تو یاد رکھو دنیا جو ہے نا یہ بڑی مزے کی چیز ہے, جب یہ گناہوں میں کی طرف انسان جاتا ہے تو مزے بہت آتے ہیں. لیکن قرآن کی ایک آیت یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تمتعوا فإن مصيركم إلى النار, مزے اڑا لو آنا جہنم کی آگ کی طرف ہے. تو یہ آیت ذہن میں رکھا کریں. اللہ نے کیسا کھلا چیلنج کیا, تمتعوا فرمایا اڑاؤ مزے. ہم نے کہہ دی ایک چیز ناجائز ہے حرام ہے, تم اس کو نہیں مان رہے, کھا رہے ہو ہمارا رزق, پہن رہے ہو ہمارا دیا ہوا لباس, صحت ہم نے دی, زندگی ہم نے دی, موت ہم دیں گے, سب کچھ ہمارے کنٹرول میں, مانتے اپنی ہو. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں نے آخرت کے ایک دن رکھا ہے حساب و کتاب کے لیے, تمتعوا مزے اڑا لو, ان مصیرکم الی النار آنا جہنم کی آگ کی طرف ہے. تو محمد حمزہ بھائی آپ بھی اپنے دوستوں کو بہت محبت سے سمجھائیں. کیا مستحق شخص صدقے کے پیسے خود رکھ سکتا ہے؟ خدیجہ طاہر لندن سے. بہت اہم سوال ہے یہ, خوب اچھی طرح سمجھیں. اگر کوئی شخص کسی دوسرے بندے کو پیسے دے کہ کسی مسجد میں دے دینا یا فلاں شخص کو دے دینا, جبکہ جسے دیے جا رہا ہے وہ خود بھی مستحق ہے, سفید پوش ہے, وہ اس رقم میں سے کچھ اپنے ذاتی استعمال میں لے آئے تو یہ جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے, بالکل حرام ہے. آج کل یہ بہت ہو رہا ہے. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ کسی کو صدقے کے پیسے دیے اور کہا کہ جہاں آپ مناسب سمجھے وہاں دے دیں, یا یہ کہتے ہیں آپ کو کلی اختیار ہے جہاں دینا چاہیں. تو وہ بندہ کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے چونکہ اس نے مجھے کلی اختیار دیا اب لہٰذا میں اپنے اوپر بھی خرچ کر سکتا ہوں, کیونکہ اس نے مجھے خود کہا ہے کہ جہاں دیں تو میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں. تو یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ جب کسی کو صدقے کی رقم دی جاتی ہے تو اصل میں اس کو وکیل بنایا جاتا ہے کہ آپ جہاں چاہیں خرچ کریں. تو اس میں خود بخود یہ ہوتا ہے کہ اپنے علاوہ جہاں چاہیں خرچ کریں, یعنی میں آپ کو وکیل بنا رہا ہوں, میرے لیے غریب تک پہنچنا, یہ خیر کے کاموں تک پہنچنا ممکن نہیں ہے یا مشکل ہے, تو میں آپ کے تعلقات زیادہ ہیں, آپ پر اعتماد مجھے ہے, تو آپ یہ رقم خرچ کر دیں. تو یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اپنے اوپر خرچ کرنا شروع کر دیں, یہ بالکل ناجائز ہے. کیونکہ یہ خیانت آج کل لوگ کر رہے ہیں, اس لیے مجھے اس پہ اتنا جوش آ رہا ہے کہ وہ بڑی بڑی رقمیں لوگ اعتماد کرتے ہیں کسی دیندار پر کہ یار آپ دیندار ہو, مولوی صاحب یا مفتی صاحب یا قاری صاحب یا کونسلر صاحب یا جنرل صاحب, جو بھی علاقے کا, جنرل سے مراد میری ناظم صاحب, جو بھی علاقے کا ناظم ہے اس کو لوگ پیسے دیتے ہیں کہ بھائی آپ جہاں چاہیں خرچ کریں, آپ کو کلی اختیار ہے. وہ کہتا ہے جہاں چاہیں کا مطلب میں بھی اس میں داخل ہوں اور میں جہاں چاہوں یعنی میں اپنے اوپر خرچ کروں گا اس کو. تو یہ جائز نہیں ہے, ناجائز ہے, بالکل حرام ہے. تو اس لیے اس میں اللہ سے ڈرنا چاہیے. جو دینے والا ہے نا اس سے پھر آپ صراحتاً پوچھیں کہ جہاں چاہے میں بھی داخل ہوں یا نہیں, اگر میں ضرورت محسوس کروں تو میں اپنے اوپر بھی خرچ کر سکتا ہوں یا نہیں. اگر وہ اجازت دے کہ خرچ کر سکتے ہیں تو کریں, ورنہ اس کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے, یہ خیانت ہے.